السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، مکرم ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے کہ پوری دنیا میں سب سے مقدس مقامات کون کون سے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جب مدینہ منورہ کی فضیلت سے متعلق میرا ایک بیان آپ حضرات نے سنا ہوگا، تو بعض دوست و احباب کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ پوری دنیا میں جو مقدس مقامات ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے، پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں یہی بات پیش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سفر نہیں کیا جائے گا مگر تین چیزوں کی طرف۔ یعنی تین جگہ ایسی ہیں وہاں کی طرف سفر کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ثواب ہے۔ لا تشد الرحال الا من ثلاث، کہ سفر نہیں باندھا جائے گا مگر تین جگہوں کی طرف۔ ان میں سے پہلی جگہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی۔ ان تین کے علاوہ ثواب کی نیت سے کسی کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سب سے بڑا مقام اگر دیا ہے تو وہ ان تین جگہوں کو دیا ہے، اور ان تین کے درمیان بھی مراتب ہیں۔ پہلا مقام ان تینوں میں وہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کو حاصل ہے۔ مسجد حرام کا مقام پوری دنیا میں سب سے بڑا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور دوسرا مقام مسجد نبوی کا ہے، اور تیسرا مقام مسجد اقصی کا ہے۔ یہ ترتیب علماء کرام نے نہیں بلکہ امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ اور یہ ترتیب رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ جہاں تک تعلق مکۃ المکرمہ کا ہے وہاں بیت اللہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بیت اللہ کا وجود وہ حضور کے زمانے سے نہیں ہے، نہ ابراہیم نہ اسماعیل، بلکہ آدم کے زمانے سے، اس لیے اس کا مقام سب سے اونچا رکھا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ بات کہی گئی کہ آپ کو اگر حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے آپ کو مکۃ المکرمہ آنا پڑے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جسے اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ راستے کا سفر برداشت کر سکے اور یہاں کی اخراجات کو وہ بیت اللہ شریف کا قصد کرے، وہ مکۃ المکرمہ آئے اور حج کے جو فرائض ہیں وہ انجام دے۔ اس کے بعد دوسرا مقام مسجد نبوی کا ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود اپنے ہاتھ سے اس کو بناتے تھے، لکڑیاں ہوں، بانس ہوں، یا اس زمانے کی جو چیز میں لگتی تھی وہ خود اس میں کام کیا کرتے تھے، اور آپ نے خود اس میں کام کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی کی اور مسجد حرام کی، مسجد اقصی کی فضیلتیں موجود ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ نے اسے مال دیا ہے، دولت کے انبار ہیں، پیسہ بھی ہے، بنگلے بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، پلاٹ بھی ہے، اور بھی بہت سارے ساز و سامان اس کے پاس ہے، لیکن پیسے کے باوجود اگر وہ ابھی تک
بیت اللہ شریف نہیں آیا، یعنی اس نے نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ ساری دنیا کی مقدس جگہ جب مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ المنورہ ہے، تو ہم مدینہ منورہ مکہ جیسی عظیم الشان جگہ کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ایک اہم اور بنیادی بات ہے۔ اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں جنہیں اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ ضرور بھی ضرور ارادہ کریں، عزم کریں اور کوشش کریں کہ ہم یقیناً حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے۔ آپ جس وقت حج پر آئیں گے یا عمرے پر آئیں گے اور یہاں کے مناظر دیکھیں گے، پہلی مرتبہ جب آپ کی کعبے پر نظر پڑے گی، یقیناً آپ بھول جائیں گے ہندوستان کہاں ہے، بھول جائیں گے گھر والے کہاں ہیں، بھول جائیں گے دنیا کیا ہے۔ آپ یہی سمجھیں گے جو کچھ ہے وہ یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ ضرور آ کر دیکھیں اور عمرہ کریں، مسجد نبوی آئیں، حضور کے روزے پر آئیں، نماز پڑھیں اور یہ سوچ کر پڑھیں یہ وہی مسجد ہے جس کو میرے پیارے نبی نے، صحابہ نے بنایا تھا، یہاں پر نبی کی زندگی گزری تھی۔ آج اگر ہم اس ناحیے سے سوچیں گے تو یقیناً ہم اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہم حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔